بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم حضرت وہب بن قلبی عمر 17 سال جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ محض 18 دن کے دلہا تھے۔ جنگ میں جانے سے پہلے آپ کی بیوی نے آپ کے پاس وہ کون سی شرط رکھ دی؟ شہادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کیا کیا؟ تو ناظرین، اس واقعہ کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کربلا کے شہداؤں میں سے ایک وہ نصرانی نوجوان وہب بن عبداللہ قلبی، جس نے کربلا کے جنگ میں اپنی طاقت اور شجاعت کے بلبوتے پر یزیدی فوج کے 19 گھڑ سوار اور 12 پیدل سپاہیوں کو جہنم واسی کر دیا۔ جب آپ کی والدہ کی ملاقات حضرت حسین علیہ السلام سے ہوئی تو وہب بن عبداللہ قلبی کی والدہ اپنے قافلہ کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے کارواں کے پاس رکی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گشت لگاتے وقت ان کے خیمے کے پاس پہنچ کر ان کی والدہ سے دریافت کیا کہ یہاں آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ تو ان کی والدہ نے پانی کی شکایت کی اور کہا، یہاں آس پاس پینے کا پانی نہیں ہے، دور سے ہمیں پانی لا کر اسے کئی دنوں تک استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے خیمے کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی والدہ سے فرمایا، یا لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پینے کا پانی بھیج دیا، اسے خود پیو، اپنے قافلے والوں کو پلاؤ، اپنے مویشیوں کو پلاؤ۔ جب تمہارا بیٹا مویشی چرا کر آئے تو اس سے کہنا کہ مجھ سے آ کر ملے، بغل میں ہی میرا کارواں رکا ہوا ہے۔ جب وہب بن قلبی اپنی مویشیوں کو چرا کر اپنے خیمے میں پہنچے تو وہاں سے ابلتا ہوا چشمہ کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ والدہ سے پوچھا تو والدہ نے سارا ماجرا بتایا۔ آپ دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پہنچے اور ان سے فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، میں حسین علیہ السلام ابن علی بن ابی طالب ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں اور اپنی امت کا امام ہوں۔ میں یزید بن معاویہ کے خلاف ہوں، میں نے اس کی بیعت نہیں کی تو اس نے میرے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ہماری دین میں آ کر میرے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت وہب بن قلبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے بارے میں پہلے سے ہی کافی کچھ جانتے تھے، تو وہ فوراً آپ کی بیعت کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی والدہ اور محض 12 سالہ ان کی بیوی نے بھی دین اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی شادی کو ابھی بس 17 ہی دن گزرے تھے جب آپ کربلا کے جنگ میں جانے کو سپاہی کا پوشاک پہن تیار ہوئے تو آپ کی والدہ اور بیوی کی نظریں آپ پر سے ہٹتے نہ ہٹتی تھی۔ اپنے بیٹے سے ان کی والدہ نے کہا، اے میرے شیر، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ان کی بیوی کے بارے میں روایت ہے، وہ اپنے شوہر کو لے حضرت حسین علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا کہ اگر وہب اس جنگ میں شہید ہو گیا تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ وہب کو میرے بغیر جنت میں جانے کا حکم نہیں دیں گے، میں ہی جنت میں اس کی بیوی رہوں گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں وہب تمہارے بنا جنت میں نہیں جائے گا۔ جب حضرت وہب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو ان کی بیوی ان کے لاش کے پاس دوڑی دوڑی میدان میں چلی آئی اور وہب بن عبداللہ سے کہنے لگی، مبارک ہو جنت میں جانے کے لیے، اب تمہارے ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ سمر بدبخت جو اس کی باتوں کو سن رہا تھا، اپنے غلام رستم کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ اس کمبخت نے تیر چلا کر اسے بھی وہی شہید کر دیا۔ سمر ملعون نے بعد میں
حضرت وہب کلبی کے سر کو کٹوا کر ان کی والدہ کے لیے خیمے میں بھجوایا۔ جب سپاہیوں نے ان کے سر کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پھینک کر چلے گئے تو آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سر کو اٹھا کر چوما، واپس اس سر کو میدان میں لے کر چلی آئی اور سمر کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہیں، اے بدبختوں، اگر ہم اللہ کی راہ میں کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اسے دوبارہ واپس نہیں لیتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے کہ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سیدھے آپ تک پہنچیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔